آپ کے قلم سے آزاد اخبار میں ایک سرخی چھپی تھی، ادھر ہم ادھر تم، جو بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ منسوب ہوئی کہ بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان کے جو پاکستان سے علیحدہ ہوا اس میں ان کا کوئی کردار رہا، یہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا. اس کی حقیقت آپ بتائیں گے ہمیں کچھ؟ مختصر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ایک سبجیکٹو سرخی تھی. بھٹو صاحب نشتر پارک کے جلسے میں تقریر کر رہے تھے. بالکل. جہاں انہوں نے کمپیرزن کیا تھا کہ ادھر تمہاری طاقت ہے، ادھر میری طاقت ہے، ادھر تمہیں سیٹیں ملی ہیں، ادھر مجھے سیٹیں ملی ہیں. مجھے ایگزیکٹلی وہ لفظ یاد نہیں رہ گیا جی. اس میں میں نے یہ سرخی نکالی، ادھر تم ادھر ہم. اس کو جیسے مرضی میں کیا اس کی سرخی کی وضاحت کروں. یعنی کہ یہ اس ملک کی تاریخ کا حصہ اس لیے بن گئی کہ بھٹو کے مخالف نے اس کو ان کے خلاف استعمال کیا. بھٹو صاحب کے منہ کے الفاظ نہیں تھے لیکن انہوں نے استعمال کیا. یہ ان کے الفاظ تو تھے ہی نہیں. ہاں. لیکن آپ نے اس کے بعد ایک اور سرخی بھی تو نکالی. اگلے میں سرخی لگائی تھی، نہ میں نہ تم، ہم دونوں اور ایک پاکستان. بالکل. بھٹو ایک پاکستان کی بات کر رہا ہے. مجیب نے جب مجیب آیا، جب اس کو چھوڑا گیا، لندن گیا، لندن سے ڈھاکہ آیا تھا، تو اس کی پہلی تقریر میں اس نے کہا تھا کہ آج میرا خواب پورا ہو گیا ہے. مجیب ہمیشہ سے اس پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا. صحیح ہے. یہ آج کہتے ہیں جی اس وقت بچایا جا سکتا تھا. بنگالی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بچا کون سکتا تھا. اب ادھر تم ادھر ہم کی کوئی آپ مطلب نکال لیں. یہ میں کہتا ہوں یہ کہ پروفیٹک سرخی تھی. ادھر مجیب الرحمان کو فوج نے مار دیا، ادھر بھٹو کو فوج نے مار دیا. صحیح. ادھر یہ دونوں ٹوٹے، ادھر والے ادھر رہ گئے، ان کی طاقت تھی وہ ملک بن گئے، ادھر والے ادھر رہ گئے. بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان ٹوٹ گیا، بھٹو صاحب خود، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں نہیں سر بالکل آپ کے ساتھ بات. بھٹو صاحب کو یحییٰ خان لے کر گیا تھا ڈاکے. جی. خود واپس آ گیا راتوں رات. مجیب سے مذاکرات ناکام ہو گئے. بھٹو صاحب 6 نکات پر نہیں مانتے تھے. 5:30 5 تک وہ جاتے تھے. بالکل ٹھیک. وہ کہتے تھے میں پاکستان 5 نہیں بنانا چاہتا.